الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الحج ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحج محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب آمنت بالله صدق الله العظيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ البقرہ شریف آیت نمبر 196 اور اس کا رکوع نمبر 8 پارہ نمبر 2۔ یہ آیت پاک بڑی معنی خیز ہے اور اس آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کیجیے۔ اس کے بعد کچھ حج کے سفر کے متعلقہ کچھ مسائل کا ذکر ہوا۔ اگر یہ صورت پیش آ جائے تو پھر کیا ہے، یہ صورت پیش آ جائے تو پھر کیا ہے۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے۔ پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو بدلہ دے روزے یا خیرات یا قربانی۔ پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے تو اس پر قربانی ہے جیسی میسر آئے۔ پھر جسے مقدور نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 جب اپنے گھر پلٹ کر جاؤ۔ یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ابتدائی لفظوں پہ آئیے۔ اللہ کا حکم ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کی رضا کے لیے حج کیجیے اور عمرہ کیجیے۔ حج اور عمرہ کے عمل کے اندر کچھ رکن ایک جیسے ہیں۔ مثال کے طور پہ عمرہ کے اندر بھی احرام باندھا جاتا ہے، حج کے اندر بھی باندھا جاتا ہے۔ عمرہ کے اندر بھی طواف کعبہ کیا جاتا ہے، 7 چکر حج کے اندر بھی کیا جاتا ہے۔ عمرہ کے اندر بھی صفا و مروہ کی سعی ہے، حج کے اندر بھی ہے۔ اور عمرہ کے اندر بھی سر کو منڈوانا ہے، حلق، اور حج کے اندر بھی۔ تو یہاں تک کامن ہے، مشترکہ ہیں یہ رکن۔ اب حج کا یہاں سے آگے الگ جو امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ 8 ذی الحج کو نماز فجر کے بعد حجاج کرام غسل کرتے ہیں اور ہر قسم کی پاکیزگی کے بعد
وہ احرام باندھتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت ادا کرتے ہیں اور نیت کرتے ہیں اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں تیری رضا کے لیے، تو میرے لیے اس کو آسان کر دے اور اس کو قبول فرما۔ یہ حج کی نیت ہے، اللہ میں تیری رضا کے لیے حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان کر دے اور میری طرف سے حج کے عمل کو قبول فرما۔ اس نیت کے بعد حجاج کرام مکہ سے روانہ ہوتے ہیں، کس تاریخ کو؟ 8 ذی الحج کو۔ اب مکہ سے روانہ ہو کے یہ پہنچتے ہیں مینا کے اندر۔ مینا کے اندر فجر انہوں نے چونکہ پڑھی حرم شریف کے اندر، اور آ کے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء یہ 4 نمازیں وہ مینا کے اندر ادا کرتے ہیں۔ آگے 9 ذی الحج نماز فجر ادا کی اور سارے حجاج کرام عرفات سے پھر مینا سے روانہ ہوتے ہیں عرفات کے لیے، جس کو وقوف عرفہ کہا جاتا ہے، پہچاننے کی، جس کا معنی ہی پہچاننا ہے۔ تو 9 ذی الحج کو تمام حجاج کرام مینا سے نکل کر کہاں پہنچتے ہیں؟ عرفات کے اندر، اور وقوف عرفات کے میدان میں، جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، وہ ہمارے بزرگ تو عرفہ ہی کہتے ہیں ساری عمر، تو یہ اصل میں یوم عرفہ ہے۔ عرفات کے اس میدان کی مناسبت سے عرفہ ہے، یعنی عرفات کے اندر ٹھہرنے کا دن۔ تو وقوف یہ حج کا فرض بھی ہے۔ تو سارے حجاج کرام مینا سے نکل کر کہاں آتے ہیں؟ عرفات کے میدان میں، اور اسی میدان کے اندر مسجد نمرہ ہے، اور حج کا خطبہ اور یہ جو ظہرین پڑھی جاتی ہے یہ اسی مسجد میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ سال کے اندر ایک موقع، اس موقع پر ہی یہ مسجد کھولی جاتی ہے۔ ویسے الحمدللہ جب میری حاضری ہوئی، موقع ملا، تو ان دنوں میں مسجد کی چونکہ صفائی ہو رہی تھی اندر سے، تو مسجد کھولی ہوئی تھی، تو الحمدللہ اس مسجد کی زیارت کرنے کا مجھے بھی موقع ملا۔ تو اللہ کرے اس مسجد کے خطبے میں ہم سب شریک ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ تو وہیں پہ یہ خطبہ حج ہوتا ہے، اور وہیں پہ پھر ظہرین ادا ہوتی ہیں، اور وقوف عرفات حجاج کرام وہاں پہ ٹھہرتے ہیں۔ خطبہ حج کے بعد، ظہرین کے بعد، اسی کے ساتھ ہی جبل رحمت ہے، وہ نشان موجود ہے جہاں پہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ اس عرفات کے میدان کا عرفات نام رکھنے میں یہ بھی ایک حکمت ہے کہ عرفہ کا معنی پہچاننا، تو وہاں انہوں نے جو ایک لمبا فراق تھا، لمبی جدائی تھی، انہوں نے اس جبل رحمت کے مقام پہ ایک دوسرے کو پہچانا، ایک دوسرے سے ان کی ملاقات ہوئی، اور وہ قبولیت کی جگہ ہیں۔ تو حجاج کرام وہاں پہ جو دعا مانگتے ہیں اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ تو عرفات کے اندر سارا دن ٹھہرنا ہوتا ہے، کب تک؟ نماز مغرب تک۔ لیکن یہاں بہت بڑی ایک حکمت والی بات ہے، کسی حاجی کو مغرب کے ٹائم ہونے سے پہلے وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں، عرفات کے اندر ٹھہرنا لازم ہے۔ ٹھیک عین اس وقت جب مغرب کی اذان کا وقت ہے، مغرب کی اذان ہوتی ہے اور نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے، لیکن کمال یہ ہے ہمارے ہاں تصور بھی یہی ہے اور حکم بھی یہی ہے کہ ہم مغرب کے ٹائم میں جلدی کریں، ذرا سبھی جلدی پڑھتے ہیں، لیکن وہاں مغرب کے وقت ہونے سے پہلے کوئی نکل بھی نہیں سکتا، اور مغرب کا ٹائم ہونے کے بعد وہاں کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا۔ وہاں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے،
کمال ہے میرے مولا، تیرا حکم ہے نماز کا وقت ہو جائے جلدی کریں، مغرب کا وقت ہو گیا تو عرفات کے اندر ہی مغرب کا وقت ہو گیا تو ادھر پڑھنی چاہیے تھی۔ فرمایا میں نے اپنی نمازوں کو نہیں دیکھنا، یار کی ادا کو دیکھنا۔ اللہ اکبر، محبوب نہیں پڑھی سامنے وہی عمل قبول ہے، کہیں پہ پڑھنا قبول ہے اور کہیں پہ نہ پڑھنا قبول ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سارے حجاج کرام مغرب ہونے کے بعد وہاں پہ نماز نہیں پڑھتے، وہاں سے پھر روانہ ہو جاتے ہیں، اور منا اور عرفات کے درمیان میں ایک میدان ہے جس کا نام ہے مزدلفہ۔ تو سارے حجاج کرام وہاں سے نکل کر آ جاتے ہیں مزدلفہ کے اندر، اور جہاں آتے آتے تقریباً عشاء کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو یہاں مغرب اور عشاء ملا کے پڑھی جاتی ہے مغربین۔ یہ اہل تشیع جو ظہرین اور مغربین پڑھتے ہیں نا، یہاں پہ بھی یہ وہیں سے اشارہ لیتے ہیں، لیکن وہ ایک سال کے اندر مخصوص وقت ہے کہ ظہرین پڑھی جاتی ہے عرفات کے اندر، اور مغربین پڑھی جاتی ہے کہاں پہ؟ مزدلفہ کے اندر۔ تو رات حجاج کرام وہیں پہ قیام کرتے ہیں۔ اب نماز فجر ادھر ہی پڑھتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد زوال کا ٹائم نکلنے کے بعد پھر حجاج کرام مزدلفہ کے اندر ہی کنکریاں اکٹھی کرتے ہیں، یہیں پہ وہ جمع کر لیتے ہیں، یہیں سے وہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو نماز فجر کے بعد یہ سارے حجاج کرام مزدلفہ سے نکل کر آ جاتے ہیں منا کے اندر۔ منا کے اندر یہاں آ کے سب سے پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی، بڑے جمرہ عقبہ جو بڑا ہے اس کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد قربانیاں کریں، اور قربانیوں کے بعد حجاج کرام کے بہت سارے جو مناسک تھے وہ پورے ہو گئے، اور اس کے بعد صرف ایک رکن رہ گیا، اور وہ یہ ہے کہ وہ 10 کو ٹائم ملے، 11 کو ملے یا 12 کو ملے، یہ 3 دن ٹائم ہوتا ہے۔ اب ان کے پاس ایک فرض باقی رہ گیا، ایک رکن باقی رہ گیا، یعنی وہاں پہ وہ رمی کرنے کے بعد، کنکریاں مارنے کے بعد قربانیاں کرتے ہیں، پھر حلق کروا لیتے ہیں، یعنی سر منڈوا لیتے ہیں وہیں پہ منا کے اندر ہی۔ اب ایک رکن رہ گیا کہ ان 3 دنوں میں جب بھی موقع ملے وہ منا سے نکل کر پھر آتے ہیں حرم شریف کے اندر، اور اب کرتے ہیں طواف زیارت۔ کون سا؟ طواف زیارت، اور سعی کرتے ہیں صفا و مروہ کے درمیان۔ جب یہ مکمل کر لیتے ہیں تو اب ان کا حج مکمل ہو گیا، سارے رکن پورے ہو گئے، اب یہ احرام سے باہر آ جاتے ہیں، اب یہ احرام سے باہر آ جاتے ہیں، اور ساری پابندیاں جو ان کے اوپر تھی وہ ساری ہٹ جاتی ہیں۔ اب سارے کام ان کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، سلا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں، اور مرد اور بیوی آپس میں مل سکتے ہیں۔ یہ ساری وہ پابندیاں جو پہلے تھیں وہ ساری ہٹا لی جاتی ہیں، تو اس طرح رکن پورے ہو جاتے ہیں۔ پھر طواف زیارت کرنے کے بعد واپس آ جاتے ہیں حاجی پھر منا کے اندر۔ اب ٹھہرنا ہوتا ہے کب تک؟ 12 تک۔ اگلے دن پھر رمی کرنی ہے، دوسرے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، اور تیسرے دن پھر تیسرے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ اس طرح 3 دن یہ عمل کرتے ہیں، اور 13 ذی الحج کی نماز فجر سے پہلے یہ حجاج کرام منا سے نکل کر مکہ شریف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جن کو نماز فجر وہیں پہ ہو جائے پھر وہیں پہ رکنا لازم ہے، پھر 13 تاریخ کو بھی، 13 ذی الحج کو بھی پھر رمی کرنا لازم ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی 13 ذی الحج کو بھی نماز فجر سے پہلے منا چھوڑنا ہوتا ہے۔ اگر منا کے اندر ہی فجر کا وقت ہو گیا تو پھر وہیں پہ رکنا لازم ہے، پھر اس دن کی بھی کنکریاں مارنیاں لازم ہے، نہیں تو وہاں پہ رکیں یا پھر نماز فجر سے پہلے نکل کے آ جائیں اور پھر واپس آ جائیں گے کہاں پہ؟ مکہ شریف کے اندر۔ مکہ شریف کے اندر آ کے حرم شریف میں پھر وہ طواف کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں طواف صدر یا طواف وداع۔ اب اس طواف کے بعد
پھر یہاں سے یہ حجاج کرام رخصت ہوتے ہیں اور یہیں سے رخصت ہو کر کہاں جاتے ہیں؟ حاجیوں کعبہ تو دیکھ چکے ہو، آؤ اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ پھر یہاں سے رخصت ہو کے پھر یہ سیدھے کہاں جاتے ہیں؟ در حبیب پہ پہنچتے ہیں مدینہ شریف کے اندر، اور یہاں پہ 40 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں بعد جماعت، بغیر کوئی قضا کیے، چونکہ حضور کا فرمان ہے کہ جو شخص میری مسجد میں آ کے 40 نمازیں بعد جماعت ادا کرتا ہے، قضا نہیں کرتا، اس کے لیے اللہ میری شفاعت کو لازم کر دیتا ہے، اس کی اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اس طرح 40 نمازیں پوری کرتے ہیں حجاج کرام۔ اب محبت والے زیادہ دن جو جن کے پاس ہوتے ہیں وہ اور بھی زیادہ وقت گزار سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 40 نمازیں پڑھنے کے بعد اب حجاج کرام وہاں سے بھی اجازت لے کر رخصت ہو سکتے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں ایک ساتھ تو ساری فلائٹیں نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کی بہت جلدی ہوتی ہیں، تو یہ دن پورے کرنے کے بعد وہاں سے حجاج کرام واپس آتے ہیں۔ جس کی یہاں سے فلائٹ ہوتی ہے وہ وہیں سے سفر شروع کر دیتا ہے، اور جس کی دوسری جگہ سے ہوتی ہے دوسری جگہ سے ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ 8 ذی الحج سے اور 12 ذی الحج تک وہاں پہ مینا کے اندر، یعنی یہ جاتے ہوئے پھر عرفات، مزدلفہ، پھر مینا، اور واپس آ کے طواف صدر، پہلے طواف زیارت، اس کے بعد واپس لوٹ کے طواف صدر، اور پھر یہاں سے مکہ سے مدینہ شریف کی طرف۔ تو اس طرح یہ حج کا عمل بحمد تعالیٰ پورا ہوتا ہے، اور جس کو یہ سعادت ملتی ہے حضور فرماتے ہیں وہ وہاں سے ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں کے بدن سے آج ہی پیدا ہوا ہے، اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کیجئے۔ اب اگلے لفظوں کے اندر ایک مسئلہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کا ارادہ کر لے، حج کا ارادہ کر لے، اور راستے میں کسی دشمنوں کی وجہ سے کوئی حالات ایسے آ جائیں اور کوئی جنگ شروع ہو جائے، کسی دشمن کا ڈر ہو اور وہ روک دیے جائیں، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ شریف سے مکہ شریف عمرہ کے لیے آ رہے تھے، تو راستے میں حدیبیہ کے مقام پہ روکا گیا۔ تو اس طرح کی اگر کوئی صورت پیش آ جائے تو پھر اس کے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، اگر تم روک دیے جاؤ کسی وجہ سے تو پھر کیا کرو؟ جو میسر ہو تمہارے پاس قربانی کا جانور، قربانی یہ بھیج دیجئے، یہ کسی طرح بھیج دیجئے، اور جس کے ہاتھ بھیجیں اس کے ساتھ ٹائم طے کر لیں کہ تم پہلے دن پہنچ جاؤ گے وہاں پہ، یا دوسرے دن، یا تیسرے دن۔ تو جس دن وہ کہے کہ میرا اتنا سفر باقی ہے، اتنا ہو گیا، تو میں تقریباً دوسرے دن تک لازمی پہنچ جاؤں گا، تو اس دن کے تعین کے مطابق وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، جب تک کہ تمہیں وہ ٹائم پورا نہ ہو جائے تب تک تم اپنے سر کو نہیں منڈواؤ گے۔ یعنی جو قربانی بھیجی ہے طے شدہ ٹائم کے مطابق وہ اپنی جگہ پہ پہنچ جائے تو دوسری طرف تم کیا کر لینا؟ اپنے سر کو منڈوا لینا، حتیٰ یبلغ الحج محلہ، یہاں تک کہ تمہاری وہ قربانی اپنے مقام پر پہنچ جائے، محل پر پہنچ جائے، تو اس کے بعد تم اپنے سر کو منڈوا سکتے ہو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اس سے پہلے تم نے اپنے سر کو منڈوانا نہیں ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی کا حج کا ارادہ تھا وہ رہ جائے، دوسری صورت اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تم میں سے کوئی مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے، او بِهِ عَذَابٌ مِّن رَأْسِهِ، یا پھر اس کے سر میں تکلیف ہو جائے، درد ہو جائے، اور وہ اس وجہ سے نہ سفر جاری رکھ سکے، تو وہ کیا کرے؟ فَفِدْيَةٌ، اس کا فدیہ دے۔ پھر حج کا کیا کرے؟ ارادہ کیا تھا، بیمار ہو گیا، سر میں تکلیف ہو گئی، وہ نہیں جا سکتا، تو کیا کرے؟ فَفِدْيَةٌ، وہ فدیہ دے۔ فدیے کے اندر 3 چیزیں ہیں، کیا؟ من صیامن، یا پھر اتنے دن وہ روزے رکھے، حج کے دن جتنے ایام ہیں وہ اس کے بدلے میں روزے رکھے، او صدقۃ، یا پھر کوئی صدقہ خیرات کرے، او نسک، یا پھر قربانی کرے، یہ اس کا فدیہ۔
فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں یعنی ٹھیک ہو جاؤ، تندرست ہو جاؤ، تو فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، کوشش کرو آئندہ سال حج کرنے کی، اور ساتھ میں عمرہ ضرور، عمرے کا فائدہ اٹھاؤ۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، اور جو میسر ہو سکے وہ قربانی بھی کرو۔ یہاں پہ آگے پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی قربانی یعنی پہلے کر لی تھی، اب اگلے سال امن میں تھا، سکون میں تھا، وہ حج تو کر رہا ہے لیکن قربانی نہیں کر سکتا، اب وہ سقط نہ رہی، دوبارہ جو اس کو سفر کرنا پڑ گیا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ فَمَن لَمْ يَجِدْ، اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فی الحج، حج کے دنوں میں وہ 3 روزے رکھے۔ کتنے رکھے؟ 3 روزے رکھے۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور جب وہ واپس اپنے گھر میں پلٹ آئے 7 ادھر آ کے رکھے۔ ادھر کتنے رکھے؟ 3، اور گھر میں لوٹ کے کتنے رکھے؟ 7۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 مکمل کرے، یہ 10 کامل روزے پورے کرے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ کے رہنے والے نہ ہوں، ادھر حاضر رہنے والے نہ ہوں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، یعنی جان بوجھ کے غلطیاں نہ کرو، جان بوجھ کے نہ کرو۔ اگر کہیں کوئی خطا ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، غلطی ہو جائے تو الگ بات ہے، جان بوجھ کے نہ کرو، جان بوجھ کے لاپرواہی نہ کرو۔ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو شخص حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو پھر وہ حج نہ کرے، تو حضور نے فرمایا اب وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ وعید بھی ہے، اللہ تعالیٰ استطاعت بھی دے اور پھر حج کرنے کی توفیق بھی دے۔ اللہ رب العزت آج کی میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد و بارک۔